پاکستان نے اسلام آباد اور تہران کے درمیان تجارتی معاملات میں امریکہ کے ذریعے مشکلات کھڑی کیے جانے پر شدید تنقید کی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ گیس کے مشترکہ منصوبے کی تکمیل کو اس ملک کی فوری ضرورت اور عزت کی بات قرار دیا اور ایران کے ساتھ تجارت میں امریکہ کی جانب سے پیدا کی جانے والی رکاوٹوں پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کو واشنگٹن کو راضی کرنے کے لیے تیسرے ملک کا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ منگل کے روز خواجہ محمد آصف نے ایک انٹرویو میں پاکستانی فریق کے پرانے عذر کو دہرایا کہ ایران سے گیس پائپ لائن کے منصوبے کی تکمیل میں پاکستان کی راہ میں بیرونی دباؤ اور پابندیاں بنیادی رکاوٹ ہیں، اور کہا کہ ہمارے وعدے کے مطابق یہ منصوبہ ایک دہائی قبل مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور یہاں تک طے تھا کہ ایرانی گیس پائپ لائن پاکستان سے گزر کر ہندوستان تک پہنچے گی۔ انہوں نے مشترکہ گیس پائپ لائن منصوبے کے سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کے ایران کے حق کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ تہران کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس معاملے کو قانونی فارمز اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے، ورنہ وہ اپنا یہ حق کھو دے گا، اور ان حالات میں پاکستان کو اس بحران سے نکلنے کے لیے نئی سفارتکاری کا آغاز کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دوسرے ممالک کی تجارت اور تعاون کے معاملے میں امریکہ کے دوغلے پن پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ہم ایران اور روس کے ساتھ دوسرے ممالک کے تیل کے میدان میں تعاون کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہمیں ان کو مکمل کرنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے گا، کیونکہ اس منصوبے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو کر پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے اندر کی لائٹس بند کر دی گئیں، جس کے بعد سول کپڑوں میں چند اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے، جبکہ باہر موجود پولیس نے پوزیشن سنبھال لی۔ وفاقی پولیس نے ایم این اے زین قریشی اور شیخ وقاص اکرم کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے نقاب پوش اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی جانب سے اویس احمد چٹھا، سید احمد، سید شاہ احمد، سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا، یوسف خان، مولانا نسیم شاہ اور احمد شاہ خٹک کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ شیر افضل مروت زبیر خان کو پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ زرتاج گل پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، جبکہ نسیم علی شاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اہلکار پارلیمنٹ سروس سینٹر کے باہر موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ کل کے واقعے کے ذمہ داروں پر مقدمہ درج کراؤں گا، ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس پر سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ایاز صادق نے تمام سیاسی جماعتوں کے قیادت کو چیمبر میں طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام ویڈیوز منگوائی ہیں۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اس پر میٹنگ کرتے ہیں۔ علی محمد خان، آپ میرے پاس تشریف لائیں اور ممبران بھی آئیں، ہم اس پر سیریس ایکشن لیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں رات گئے پولیس داخل ہونے اور لائٹس بند کر کے ارکان کی گرفتاریوں کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ بڑی مشکل سے پارلیمنٹ پہنچا، رات کو بہت کچھ ہوا، کیا پارلیمنٹ پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے؟ غاصب صہیونی حکومت نے آج ایک اور وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان یونس کے المواسی علاقے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر انتہائی وحشیانہ اور خوفناک دہشت گردانہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی پناہ گزین شہید اور زخمی ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے شہریوں کے دفاع کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ المواسی پر غاصب صہیونی حکومت کی آج کی وحشیانہ جارحیت جنگ کے آغاز سے اب تک کا سب سے بڑا قتل عام رہا ہے، اور المواسی میں
9 میٹر گہرے گڈھے تک ہو گئے ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع کی تنظیم نے، جس کا کام عام شہریوں کو نجات دلانا ہے، اعلان کیا ہے کہ اب تک 40 پناہ گزینوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ درجنوں فلسطینی عام شہری زخمی ہوئے ہیں جنہیں ملبے کے نیچے سے نکالا گیا ہے۔ آج کی وحشیانہ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں المواسی میں 3 بہت گہرے گڈھے ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینی پناہ گزینوں کے 20 کیمپ بالکل تباہ ہو گئے ہیں۔ غزہ کی اس تنظیم نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ ملبے کے نیچے سے لاشیں نکالنے کے اس کے پاس وسائل تک نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسے وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کتنے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت نے یہ حملہ MK قسم کے بموں سے کیا۔ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک بیان میں خان یونس کے المواسی علاقے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر کیے جانے والے وحشیانہ ترین حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے پناہ گزینوں کے کیمپوں پر حملہ نہ کرنے کے صہیونی حکومت کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ عام شہریوں من جملہ عورتوں اور بچوں کو ایک ایسے علاقے میں وحشیانہ ترین جارحیت کا نشانہ بنانا کہ جسے خود صہیونی حکومت نے امن کا علاقہ قرار دیا ہے، اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے فلسطینی عام شہریوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس درمیان غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے بتایا ہے کہ غزہ پر 11 ماہ سے زائد عرصے سے جاری غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 11,000 سے زائد اسکولی طلباء و طالبات شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ میں فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں تعلیمی مراکز کے 750 کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی گروہوں نے غزہ کے جنوب میں خان یونس کے علاقے المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر ایک بار پھر وحشیانہ صہیونی جارحیت اور پناہ گزینوں کے قتل عام کو امریکی حمایت سے جاری فلسطینیوں کی نسلی تطہیر قرار دیا ہے۔ المیادین کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک استقامت میں شامل فلسطینی استقامتی گروہوں اور کمیٹیوں نے ایک بیان میں المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ فلسطینی عام شہریوں کے ہونے والے قتل عام سے ایک بار پھر صہیونی حکومت کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ غزہ کے امن علاقے قائم کیے گئے ہیں۔ جمہوری محاذ برائے آزادی فلسطین نے بھی ایک بیان میں خان یونس میں وحشیانہ صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 100 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی گروہوں کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے اس قسم کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ اقدامات سے فلسطینی قوم اور مجاہدین کے عزم و حوصلے کو کمزور نہیں کر سکے گی، اور فلسطینی عوام اپنے حقوق کی بازیابی تک ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں پر صہیونی حکومت کی فوج کے تازہ ترین جرائم کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خلاف صہیونی فوجیوں کے نئے جرائم پر رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رویے کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے۔ ارنا نے الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے منگل کو رفح گزرگاہ میں مصری وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رفح گزرگاہ میں جو کچھ دیکھا ہے اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی و طبی امداد کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن متعلقہ ادارے انہیں غزہ پٹی تک نہیں پہنچا پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے اور کوئی راہ حل نکالنا چاہیے۔